ابراہا کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ ایک طرف ابراہا کا 60,000 کا لشکر اور دوسری طرف مکہ کی کمزور عوام۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 60,000 کے بڑے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، دیکھیں اس ویڈیو۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا گیا۔ دراصل اس دور میں کعبہ عرب کی سب سے مقدس جگہ بن چکی تھی اور پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے۔ ابراہا کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ یہ کمزور عوام، نہ ان کا کوئی بادشاہ، نہ ان کی کوئی گورنمنٹ، اور یہ پورے عرب کا سینٹر بن چکے ہیں۔ تو اس نے کعبہ پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے کیپٹل یمن میں ایک چرچ بنوایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے پاس آئیں، لیکن یہ پروجیکٹ بری طرح فلاپ ہوا، جس کے بعد ابراہا کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ اب کعبہ کو گرا دیا جائے۔ ابراہا کسی بادشاہ کے گھر پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی لڑائی کافی عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ اس وقت یمن میں یہودی رہتے تھے اور حبشہ میں سارے عیسائی رہتے تھے۔ تو پہلے یہودیوں نے حملہ کیا اور حبشہ کے کرسچین علاقوں پر بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت غصہ آیا۔ تب بھی کرسچینز ہی رومن امپائر تھے، تو رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچین بھائیوں کی مدد کے لیے یمن میں یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابراہا، جو 1,00,000 کا لشکر لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ جس کے بعد ابراہا بہت اسٹرانگ ہو گیا اور اس نے اپنے ہی ملک حبشہ سے یمن کو علیحدہ کر دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس نے پھر ایک فوج بھیجی، لیکن اس مرتبہ ابراہا کے خلاف۔ لیکن اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابراہا کے سامنے پیش کر دیا اور اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہا پورے عرب کا سب سے اسٹرانگ بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کا رعب و دبدبہ پھیل گیا، سوائے ایک چیز، ہر سال پورے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ میں کعبہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ابراہا نے سوچا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے یمن کے کیپٹل میں ایک عالی شان چرچ بنوایا، جس کو اس نے پورے دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا۔ یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے حسین اور سب سے عالی شان بلڈنگ تھی۔ عربیوں نے اس سے پہلے اتنی حسین عمارت نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا اور سب اس پرانے کعبہ کے پاس جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ابراہا فیل ہوا تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ اس نے 60,000 لشکر کی فوج جمع کی اور کعبہ پر حملہ کر دیا۔ عربیوں کو پتا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابراہا نے کہا وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں۔ آس پاس کے سب علاقے لوٹنے کے بعد جب وہ کعبہ پہنچا تو اس نے ان کے چیف کو بلایا، تو اس پر عبد المطلب نے کہا کہ تم نے کچھ میرے اونٹ چرا لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ تو اس پر ابراہا نے کہا میں نے تو سمجھا تم تو بہت بہادر شخص ہوگے، لیکن تمہیں تو اپنے اونٹوں کی ہی ٹینشن کھائی جا رہی ہے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا کہ میں تو صرف اپنے ہی اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ آج تک اس گھر کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اگلے روز ابراہا نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا
اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہ چلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ان کے منہ میں ایک ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ کبھی کسی نے انہیں دیکھا اور نہ اس دن کے بعد کبھی ایسے پرندوں کو کسی نے دیکھا۔ وہ ابراہا کی فوج کے لشکر کو ٹارگٹ کر کر کے مار رہے تھے۔ اب جیسے ہی وہ پتھر ان کے جسم کو لگتا وہ خارش کر کر کے اپنے ہی گوشت کو باہر نکال دیتے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اور یہ دیکھ کر وہ 60,000 کا لشکر بھاگا اور ابراہا کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ اب مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے ہی عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے سردار کے طور پر سامنے آئے۔ اب اس کے بعد پورے عرب سے کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی لوگ آنے شروع ہو گئے اور مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد۔